ایمبیسڈر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے شہید علی خامنہئی کے جو رسومات چل رہی ہیں، آخری رسومات، ایک طویل اور غیر معمولی تو ہے، ایک ہفتے پر مشتمل، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جو ہم نے جس قسم کا رد عمل دیکھا ہے بالخصوص ایران کے عوام کی طرف سے، کیا پیغام دیا گیا ہے؟ رسومات سے عوام کا غم و غصہ اور ان کا جو جوش ان رسومات میں نظر آیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پہلے پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا کہ موجودہ ایرانی حکومت یا طرز حکومت کو ایرانی عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، وہ فلاٹ تھا، وہ غلط تھا. وہ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ اپوزیشن ہوتی ہے، تو ایران میں بھی ایسی اپوزیشن ضرور ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو میجورٹی ایران کی ہے، عوام کی ہے، وہ موجودہ طرز حکومت اور اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس میں میرا خیال میں جو امریکن اور اسرائیل جو اٹیک ایران پہ کیا گیا 28 فروری کو، جس میں ٹاپ لیڈرشپ کی شہادت ہوئی اور بھی ایران کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا، تو وہ ان کی توقع تو حملہ کرنے والوں کو یہ تھی کہ اس طرح سے اگر ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے گا تو جو ایرانی عوام جو ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک نئی ایسی حکومت جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کی طرف فرینڈلی ہوگی، دوست قسم کا دوستانہ رجحان رکھے گی، وہ برسر اقتدار آ جائے گی. وہ پورا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برخلاف ایرانی عوام جو ہیں اور ایرانی ادارے جو ہیں اور مختلف جو اتھارٹیز ہیں، ان میں اتفاق اور اتحاد آپس میں زیادہ مستحکم ہوا، اور انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بیرونی حملوں کی مزاحمت شدید سے شدید تر کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ بالکل اس کے یعنی جو امریکہ اور اسرائیل کا توقع تو تھی کہ رجیم چینج ہوگی ایران میں، اس کے بجائے وہ رجیم جو تھی اور ہے وہ مضبوط زیادہ ہو گئی. تو اور جی یہ اثرات ہیں. جی میسٹر صاحب، انٹرنلی بھی ہم نے دیکھا یقیناً ایک اس جو رجیم یا حکومت موجود رہی ہے ایران میں، ان سے اختلاف تو رہا، احتجاج بھی تھا جس کو مزید بڑھانے کی بھی امریکی صدر نے کوشش کی، اس میں بڑا ڈائریکٹلی وہ انوالو ہوتے رہے اپنے بیانات کے ذریعے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو صورتحال ہے اس میں ایران انٹرنلی زیادہ یونائٹڈ ہے اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود، یہ جس انداز میں ان کو شہید کیا گیا، یا وہ اختلاف ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اختلافات پہلے موجود تھے اور ابھی بھی ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی ایران کے عوام نے اور اداروں نے جس اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس سے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت، موجودہ طرز حکومت جو ہے، جو ولایت فقیہ ڈاکٹرن پر مبنی ہے، وہ زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. تو یہ بالکل ایران کے جو دشمن ممالک ہیں جیسے امریکہ اور اسرائیل تھے جنہوں نے حملہ کیا، ان کی توقعات کے بالکل برعکس ہیں، اور اس سے ان کی جو پلاننگ اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو سخت دھچکا پہنچا ہے. اور ان دا لانگ رن اس فیکٹر نے، اور پھر ایران کی جو اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو کنٹرول تھا اس کا اور ہے، اس کی وجہ سے ایران جو بازی ہے وہ اپنے حق میں اس کو پلٹنے میں کامیاب ہوا. اور صدر ٹرمپ کے بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک طرف حیرانگی کا اظہار کیا کہ اتنے سارے لوگ ان کے لیے باہر نکلے اور وہ سمجھتے تھے کہ آیت اللہ خامنہئی جو ہے وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے تو اس جنازے میں بھی ہم بمباری کر سکتے تھے، اٹیک کر سکتے تھے، لیکن نہیں چاہتے کہ مذاکرات افیکٹ ہوں. سو یہ جو رد عمل ہے اس کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حیرانگی سے مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ ان کو ایک یو ایس پریزیڈنٹ کو جو انٹیلیجنس فیڈ ملتی ہے ان کے اپنے اداروں کی طرف سے، وہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد دی جاتی ہے. تو اگر وہ ادارے اس قسم کی ان کو انٹیلیجنس فیڈ کر رہے تھے کہ جو ہے حملوں کے بعد، یعنی ایرانی حکومت جو لیڈر اس وقت تھے ان کے خلاف ایرانی عوام کی اتنی نفرت ہے کہ ہمارے حملہ کرنے سے وہ گر جائے گی، تو صاف ظاہر ہے کہ اٹ واز ویری فلاڈ انٹیلیجنس، فلاڈ اسیسمنٹ. اور میرے خیال میں نتنیاہو اور اسرائیل نے اس کو بڑھانے میں اس اسیسمنٹ کو اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ایک لحاظ سے امریکن حکومت اور لیڈر کو انہوں نے ایک غلط مشورہ دیا، غلط اسیسمنٹ دی، اور بدقسمتی سے ٹرمپ صاحب اس مشورے کے جو کہتے ہیں اس میں پھنس گئے اس میں، اور انہوں نے اس پہ ایسے پھر اقدام لیے جس سے امریکہ کی انٹرنیشنل گلوبل امیج ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو ایک خطے میں انوینسیبلٹی کا یا دنیا میں انوینسیبلٹی کا ایک امیج تھا، وہ اس کو بھی دھچکا ملا ہے.
اور اس ایران کی جو امریکہ کے خلاف ایک لحاظ سے ان کو جو برتری ایک لحاظ سے سیاسی میدان میں اور اخلاقی میدان میں حاصل ہوئی ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے توقع کہ آئندہ امریکہ کو اس قسم کے چیلنجز نہ صرف پرشین یعنی مڈل ایسٹ میں آئیں گے، بلکہ دوسرے ممالک جو دوسرے ریجنز ہیں ان میں بھی امریکہ کو اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا. سو اس لحاظ سے امریکہ کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس کو بھی اس ڈیولپمنٹ سے نقصان پہنچے گا. انویسٹر صاحب، اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ 11 جولائی کو ایران امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکتے ہیں اور پاکستان اس کی میزبانی کرے گا. یہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے. سو اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جائے؟ اس سے پہلے ٹیکنیکل ٹیمز آپس میں بیٹھ رہی تھیں. سوئٹزرلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ بند کمروں میں تو بات چیت ہوئی، لیکن جو اعلیٰ قیادت تھی ایران کی، انہوں نے صدر ٹرمپ کے بیانات کو جواز بنا کر وہاں پر مصافحہ کرنے سے انکار کیا امریکی قیادت کے ساتھ. یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی پیش رفت ممکن ہے؟ لیکن جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے ایک دو دن، ان میں وہ زیادہ ٹیکنیکل قسم کے مذاکرات تھے، اور وہ ڈائریکٹ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوئے. اس میں پاکستان اور قطر نے میڈیٹرز کا ثالثی کا رول ادا کیا، اور وہ انڈائریکٹ قسم کے مذاکرات تھے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ فی الحال شاید جو بھی نیکسٹ مذاکرات کا دور ہوگا، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا کہیں اور ہو، وہ بیسیکلی تو وہ ٹیکنیکل قسم کے مذاکرات ہی ہوں گے. وہ اس میں جو ایشوز ہیں زیر بحث آئیں گے، وہ نیوکلیر ایشو ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے، ایران کے اوپر سینکشنز ہیں ان کو لفٹ کرنے کا ہے، اور پھر ایران کی جو فروزن ایسٹس ہے ان کو انفریز کرنے. یہ 4 بڑے مسئلے ہیں. تو یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی، اور مختلف نیگوشیٹنگ گروپس ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ جس میں ہیں، وہ ان کی ڈیٹیلز میں دیکھیں گے اور کوئی کسی قسم کا وہ یعنی اس میں نتیجہ یا ایگریمنٹ کو پہنچنے کی کوشش کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تو چونکہ تیاری ہو رہی ہے، کوئی فیصلہ میرے خیال میں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ 11 جولائی کو حتمی فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد میں ہوگا. لیکن اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، اور اللہ کرے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت ہو، تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ پرامن طریقے سے اور خوش سلوکی سے اس کو سلجھایا جا سکے. 11 جولائی کے حوالے سے عرب میڈیا نے رپورٹ کیا، اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن ابھی تینوں طرف سے نہیں آئی، انکلوڈنگ پاکستان سے. آخر میں ایمبیسڈر صاحب، حماس نے پیس ڈیل کے تحت غزہ میں حکومت تحلیل کر دی ہے، جو اس میں فارمولا طے ہوا تھا. اس کی آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے ایک ایسے وقت میں جب یہ مذاکرات کا ایک طرح سے سلسلہ جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، پیلسٹائن ایشو، اس کے ساتھ ہی یہ غزہ کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. تو یہ جو انہوں نے حماس نے فیصلہ کیا ہے، یہ بورڈ آف پیس کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کے جو بنانے کے ساتھ جو اس کی ڈاکیومنٹ ہے، اس کی فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ، اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں جو غزہ میں ایک امن قائم کرنے کی جو راستہ اختیار کیا گیا تھا، اس کی طرف ایک پیش قدمی کی گئی ہے، اس کی طرف ایک اور قدم بڑھایا گیا ہے. اور توقع کی جانی چاہیے کہ اس سے آگے چل کے عرب اور دوسرے اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے کی تعاون سے اور فلسطین کی اپنے جو ہے ہمت سے اور جرأت سے اور سمجھداری اور ہوشمندی سے اس معاملے کو غزہ کو پرامن طریقے سے سلجھانے میں مدد ملے گی. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اب 11 جولائی کے حوالے سے سب کی نظریں ہیں کہ کیا ایران اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت ایک بار پھر سے اسلام آباد میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور کیا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ ہوگا جس کی دونوں طرف سے پاسداری کی جائے؟ اس پہ اب ہم بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.